چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی کو اجاگر کر دیا۔ آج بھی وہی طاقت ہے پیارے بھائیوں، احادیث نبویہ ہو یا قرآن مجید کی تعلیمات ہو، وہی تاثیر ہے۔ مدینہ المنورہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، مکے سے لوگوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آ گئے۔ جب مدینہ المنورہ آ گئے، ایک صحابیہ خاتون آئی، ان کا پورا خاندان غیر مسلم ہے، ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ یہ صحابی عورت اپنے ساتھ میں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر ساتھ میں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے مسلمان بنا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے ذریعے اس عورت کو مسلمان بنا دیا۔ جب وہ صحابیہ اپنے بچے کو لے کر واپس لوٹ رہی تھی، اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، سچ بولنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، شریعت نے جو تعلیمات دی ہے اس پر چلنا، اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر چلنا۔ اب یہ عورت نکل رہی، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، اب جانا چاہتی ہے، بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب اسی حالت میں اس بچے کو لے کر جائے گی، اس کا خاندان، قبیلہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، وہ تانا دیں گے، کہیں گے بد مزاج، نحوست، تیرے ایمان لانے کی وجہ سے ہمارا بچہ بھی دنیا سے ہاتھ دھو دیا۔ یہ عورت دل ہی دل میں رونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ، اگر میں اسی حالت میں چلی جاؤں گی اپنے خاندان والوں کے پاس، اپنے قبیلے والوں کے پاس، مجھے تانا دیں گے، اے اللہ میرے اس چھوٹے بچے کو زندہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ یہ ماں جو دعا مانگ رہی تھی، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں اٹھے تھے، بچہ زندہ ہو گیا۔ یہ کون سی طاقت تھی پیارے بھائیوں؟ آج بھی ہم وہی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر وہی طاقت ہے جو آج سے تقریباً 150-1400 سال پہلے مکے میں صحابیات پڑھتے تھے۔ صحابہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، ان کے اور میرے میں نماز پڑھنے میں بہت فرق آ گیا۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے اندر تقوی کی کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں وہ جان نہیں رہی۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں تقوی کے اعتبار سے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے آپ حضرات نے سنا تھا کہ ولی جب بنتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے پاس جو ولی کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی دل کی دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ جو آدمی جتنا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو، اس ولی کو ولایت کا درجہ اتنا عطا کرے گا۔ تو پیارے بھائیوں، ہم ہمارے دلوں کو ٹٹولیں۔ آج بھی نماز میں وہی طاقت ہے، آج بھی قرآن میں وہی تاثیر ہے جو صحابہ کے زمانے میں موجود تھی۔ وقت یہ ہے کہ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نماز کو جس طریقے سے پڑھنا ہے اس طریقے سے نہیں پڑھتے، قرآن شریف کو جس محبت سے پڑھنا ہے نہیں پڑھتے۔
آج جگہ جگہ مسلمان پریشان ہو رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، اکابر علماء کہتے ہیں، میری بات چھوڑیے، علماء دیوبند جو بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں اگر مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے جڑ جائے گا، صحابہ کرام کی زندگیوں سے جڑ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جو صحابہ کے ساتھ مدد نصرت شامل حال کیے، وہ ساری مددیں ہمارے انتظار کے لیے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم جو پڑوس ملک کے رہنے والے ہیں، حضرت کتاب میں ایک واقعہ لکھے ہیں کہ جنگی بدر کا جب واقعہ پیش آیا کہ کفار کے پاس بہت سارا ساز و سامان ہے، تلواریں ہیں لڑنے کے لیے، ادھر مسلمانوں کے پاس، صحابہ کے پاس، کسی کے پاس ٹوٹی تلوار ہے، کسی کے پاس ٹوٹا نیزہ ہے، کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی، صحابہ کی مدد کی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی کا پروانہ عطا کیا۔ حضرت یہاں لکھتے ہیں وہ فرشتے جو جنگ بدر کے وقت آئے تھے، وہ فرشتے ابھی تک آسمان میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں، ہے کوئی ہم سے مدد لینے والا، ہے کوئی ہم سے معافی لینے والا، ہے کوئی ہم سے کوئی خدمت گزار، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ آج بھی فرشتے وہی انتظار میں کھڑے ہیں، آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہمیں اسلامی تعلیمات کی جانب آنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جانب آنا چاہیے۔ جو آدمی جتنی سنتوں پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اخروی جو زندگی ہے، لامحدود زندگی، اللہ تبارک و تعالی اس زندگی میں بھی کامیابی کا پروانہ دیں گے۔ تو دوسری آیت جو میں نے تلاوت کیا کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض بدگمانیاں ایسے ہوتی ہیں کہ گناہ کے درجے میں چلے جاتی ہیں، انہیں ایسا، انہیں ویسا، انہیں ایسا، انہیں ویسا، ایسا کیا